أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ نساء کے آیت نمبر 13 اور 14 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ وہ جنتیں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ لوگ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کی رسول کے اطاعت کرنے والوں کا ذکر کیا تو فرمایا یہ جنتوں میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے نعمتوں والی جنت میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ تعالیٰ نے جو حدود بتلائے ہیں اس کو پامال کرتا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان پر عمل کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، یعنی جس میں اس کی بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو ان باتوں کو ذہن نشین کرنا ہے کہ گناہوں کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں۔ جیسے خیر و بھلائی کے بہت سارے انعامات دنیا اور آخرت میں ملتے ہیں، ویسے برائیوں کے بہت سارے خطرات ہیں جن سے ہم اور آپ دوچار ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کی خیر و بھلائی اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اور اس نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے پرہیز کریں۔ اسی طرح ہم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں، اور ان کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ عصیان و نافرمانی اور گناہوں کے اثرات و نتائج دو قسم کے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی پر پڑتے ہیں۔ ایک ہے جو انفرادی طور پر پڑتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کریں گے تو اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کو اپنے گناہوں کا خمیازہ اسی دنیا میں بھگتنا پڑے گا، یہ ہے انفرادی۔ اور ایک ہے کہ جب ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اجتماعی طور پر اس کا خمیازہ پوری قوم، پورے ملک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ عذاب عام ہوتا ہے، ملک بلکہ ساری دنیا کو اپنے لپیٹ اور چپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو یہ گناہوں کے اثرات دو طرح مرتب ہوتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے انفرادی حیثیت سے گناہوں کے اثرات جو ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کریں گے۔
آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلا جو اثر ہمارے گناہوں کا ہم پر ہوتا ہے وہ یہ کہ دل کا زنگ آلود ہو جانا اور تاریکی کا چھا جانا۔ یہ دل جو ہے یہ اگر منور ہے، اس میں روشنی ہے تو ہر چیز ٹھیک ٹھاک چلتی، اور اگر یہ تاریک ہو جائے یعنی اس میں اندھیرا ہو جائے یا یہ زنگ آلود ہو جائے، بگڑ جائے، تو پھر بہت ساری خرابی پیدا ہو جاتی۔ تو گناہوں کا اثر دل کا زنگ آلود ہو جانا اور تاریکی کا چھا جانا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه۔ تو اب اگر کوئی شخص فوری توبہ کر لے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کر معافی مانگنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتا ہے اور اس کا دل چمکدار ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے اثرات سے جو گندا ہوا تھا وہ چمک جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر انسان گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے تو گناہوں کی وجہ سے یہ زنگ بھی اس کے دل پر بڑھتا ہی جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان کر رہے تھے تو قرآن مجید کی آیت تلاوت کیے، کہتے ہوئے کہ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یہ وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، ان کے دل پر تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا۔ تو یہ اثر جو ہے ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا اثر جو انفرادی حیثیت سے ہماری زندگی میں ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی قدر انسان گنوا بیٹھتا ہے۔ جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اور جب وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے تو اللہ کے ہاں جو اس کا مقام ہے وہ مقام اس سے چھن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایاک والمعصیہ، اے لوگو خبردار تم گناہوں سے بچو، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جب اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا مقام وہاں سے اٹھ جاتا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُغْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، سنو، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ جب اللہ کے یہاں سے مقام گر گیا نا تو دنیا میں اب کہیں ہم کو اور آپ کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اور تیسرا اثر گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ ابھی ہم کیا ہیں، رحمان کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کے مطابق دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہر چیز چاہے تکلیف ہو آرام ہو، دونوں گھڑیوں میں ہم الحمدللہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب نافرمانیوں میں پڑ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، شیطان ہم کو اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب بھلا بتاؤ، اگر اللہ کا ساتھ چھوٹ گیا اور شیطان نے ہم کو اور آپ کو بندی بنا لیا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ دنیا میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تکلیفوں بھری زندگی ہماری ہو جائے گی۔ اور چوتھا اثر ہماری زندگی پر گناہوں کی وجہ سے جو پڑتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہو جاتے، ہم اپنا کیئر نہیں کر پاتے۔ اخروی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اچھا کھاتے ہوں گے، نہاتے ہوں گے، پہنتے ہوں گے، روپے ہوں گے، پیسے ہوں گے، سب چیز ہے، لیکن اخروی لحاظ سے ہمیں اپنی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
اولئک هم الفاسقون، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ اللہ نے جن باتوں پر عمل کا حکم دیا تھا اس پر عمل نہیں کرتے، جس سے روکا تھا ان گناہوں میں پڑتے ہیں، تو کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ سے ہی غافل کر دیا۔ اب ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی، دنیا میں رہ رہے ہیں، نہ اللہ کی، نہ آخرت کی، نہ جنت کی، نہ جہنم سے بچنے کی، کچھ بھی پرواہ نہیں رہ گئی۔ فرمایا اولئک هم الفاسقون، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان۔ یہ گناہوں کا اثر ہے جو ہماری زندگی پر پڑتا ہے، اور پانچواں اثر گناہوں کی وجہ سے جو ہم پر اور آپ پر پڑتا ہے کہ انسان پریشان حال اور حقیقی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب ہم گناہوں میں پڑتے ہیں، پانچواں اثر یہ ہے کہ حقیقی چین و سکون ہم سے چھن جاتا ہے، اور پریشانیاں ہی پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور کیجئے، دنیا میں بھی پریشان رہا اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، کہے گا یا اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا بنا دیا، نابینا بنا دیا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا دنیا میں۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کا جواب آئے گا اسی طرح جیسے دنیا میں ہماری آیتیں آئی تھیں تو نے ان کو نظر انداز کر دیا تھا، ان کو بلا دیا تھا، ہمارے پیغام کو تسلیم نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو سن لے آج قیامت کے دن تو بھی بلا دیا جا رہا۔ اور چھٹویں بات، گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی۔ جو نعمتیں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دیا ہے نا، وہ نعمتیں روک لی جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ آپ کریں، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام، دونوں کو اللہ نے جنت میں سرٹیفکیٹ دیا، کہا جاؤ رہو یہاں پر، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما، جاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ، سکون کی زندگی۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے روکا تھا، شیطان مردود نے بہکا کر اس درخت کے قریب لے جا کر وہ درخت کا پھل کھا لیے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی اس کو چھین لی۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ جو لباس ان کے جسم پر تھا وہ اتر گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان مردود نے انہیں گناہوں میں مبتلا کر کے کیا کیا؟ جو نعمتیں اللہ کی جانب سے ان کو ملی تھیں وہ نعمتیں ان سے چھن گئی، دونوں اللہ کی نعمتوں سے دور ہو گئے۔ اور وہی وجہ بنی دنیا میں آنے کی۔ پتہ چلا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ چھن جاتی۔ نعمتیں کیا ہیں میرے بھائی؟ نعمتیں بہت ساری۔ ہم نعمتیں بس دنیا میں جو نعمتیں آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، جسم کے بہت سے اعضائے رئیسہ ہیں، نعمت ہیں، یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان میں بیماری لگ جاتی ہے، چلو دوا کھاؤ۔ پریشانیاں، کسی کے گھٹنے میں درد، کسی کے کمر میں درد، کوئی بی پی کا پیشنٹ، کوئی شوگر کا پیشنٹ، کوئی اور طرح طرح کی بیماریوں میں، یہ اللہ کی نعمتیں اس سے چھن گئیں جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی۔ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا، یہ ساری نعمتیں تھیں اور گناہوں کی وجہ سے یہ نعمتیں چھنتی چلی گئیں۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے،
گناہوں کی وجہ سے برکت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، نعمتوں میں برکت نہیں۔ دیکھ لیں بہت سارے لوگ لاکھوں کا روزانہ ان کا کاروبار ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ مہینہ ہوتے ہوتے دوسروں کے پاس ہی ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ برکت بہت بڑی چیز ہے، اگر یہ برکت نہیں ہے نا تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا جب کھانا کھا رہے ہو کوئی دانہ اگر دسترخوان پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر جھاڑ کے کھا لو، کیوں؟ کوئی نہیں جانتا، ہو سکتا وہی برکت کا کھانا ہو۔ آٹھویں بات جو حیا ہے، شرم ہے ہمارے اندر نا، جو ایمان کا ایک حصہ ہے، جب ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں تو یہ بھی ہم سے چھن جاتی ہے، ہم بے شرم بے حیا ہو جاتے ہیں، گناہ خود بھی دندناتے ہوئے کرتے ہیں، اور سارا گھر گناہوں میں ملوث ہو جائے تو ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، جوں تک نہیں رہتی۔ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تو اب تم کچھ بھی کرو۔ اور نویں بات یہ ہے رزق سے محرومی۔ رزق جو اللہ تعالیٰ نوازا ہے، جو رزق ہم کو مل رہا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ رزق بھی روک لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، اور آدمی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، اپنا محاسبہ کریں۔ جن باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان میں ہم اور آپ آج ملوث ہیں، اور اس سے دو چار ہیں، اور اس کا علاج ایک ہی ہے، گناہوں کو چھوڑ دیں، اچھے کام کرنے لگ جائیں۔ جو کچھ چھوٹا موٹا کاروبار ہوگا، جو تھوڑی بہت رقم ہوگی، اللہ اسی میں برکت دے دے گا۔ طرح طرح کے پریشانیاں ہوگی لیکن آپ بے فکر ہوں گے، اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوگا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں۔ ٹینشن تب ہے جب گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ اور 10ویں بات ہے علم سے محرومی۔ یاد رکھیں جو ہم گناہوں میں پڑیں گے، جو فائدے مند علم ہے نا تو ہمارے دل سے نکلتا چلا جائے گا۔ علم یہ نہیں ہے جو ہم سرٹیفکیٹ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، کوئی بی اے ایم اے، مجھے اتنا ہی بولنا آتا ہے، اس سے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں جو آتی بھی نہیں مجھے کہ میں ان کا نام لے سکوں۔ یہ ڈگریاں علم نہیں ہیں، یہ تو خالی پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے بس۔ علم وہ ہے جو قرآن و سنت کا علم ہے، جس سے آپ دنیا اور آخرت اپنی بنا سکیں، اس لحاظ سے کہ کامیاب ہو جائیں۔ یہ علم آپ سے چلا جائے گا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے ممکن ہے ان کو قرآن کی کوئی سورت، کوئی آیت یا پورا قرآن یاد رہا ہو، لیکن گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد، خطاؤں میں پڑنے کے بعد، معصیات کے دلدادہ بننے کے بعد آج صورتیں یاد نہیں ہیں، آج آیتیں یاد نہیں ہیں، پڑھنا نہیں آتا، بھول گئے۔ جبکہ وہ زمانہ تھا کہ ایسے ایسے حفاظ کو دیکھا گیا ہے جو باقاعدہ قرآن مجید رمضان میں مکمل پڑھ کر سناتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کا راستہ اختیار کیا، یہ پورا قرآن ہی ان سے نکل گیا۔ علم سے محروم کتنے علماء، کتنے فضلاء جو بڑے کام کے تھے، لیکن گناہوں کی وجہ سے کیا ہوا، ان کا علم سب ناپید ہو گیا۔ آج معاشرے میں جیسے عام لوگ گھوم رہے ہیں ویسے وہ پڑھے لکھے لوگ بھی آپ کو گھومتے نظر آئیں۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو سمجھ سکیں تو بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ کہتے ہیں شقوت الی وقین سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم فضل من الہی وفضل اللہ لا یؤتی لعاصی۔ میں نے وقی سے شکایت کی، وقی ان کے استاذ ہیں، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی کہ میری قوت حافظہ کمزور ہو جا رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا گناہ چھوڑ دو،
کیونکہ علم اللہ کا فضل ہے اور یہ کسی نافرمان کو نہیں ملتا ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اور جب تم گناہوں میں پڑھ کر اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہو تو ایسی صورت میں یہ چیز اللہ کے نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور 11ویں بات، مشکلات اور مصائب کے انبار۔ جتنی باتیں ذکر کی گئیں گرچہ کہ ان میں یہ باتیں آ گئیں، لیکن 11ویں بات یہ ہے کہ گناہوں کے اثرات جو ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں انفرادی حیثیت سے، وہ یہ کہ مشکلات و مصائب کا انبار لگ جاتا ہے۔ نہ خود چین ہے، نہ بیوی کو چین ہے، نہ بچیوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، نہ بچے لائق ہوئے ہیں، نہ پڑوسیوں سے بنتی ہے، نہ رشتہ داروں سے بنتی ہے، نہ کاروبار چلتا ہے، نہ نوکر چاکر فرما بردار ہیں، ہر جگہ پریشانی پریشانی پریشانی۔ ان مصائب اور مشکلات سے انسان دوچار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے لوگو، تمہیں جو مشکلیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی، تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، جو تم نے گناہ کیا ہے نا، اسی کی پاداش میں ان مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے ہو، وہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ابھی تو بہت سے تمہارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا، تمہیں اس کی گرفت میں نہیں لیا، ورنہ اگر اللہ اس کی بھی گرفت میں تمہیں لے لیتا تو تم دنیا میں زندگی بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ اور 12ویں بات، عصیان و نافرمانی کی وجہ سے عاصی کا ہر کام مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے گنہگار کا ہر کام مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کا معنی ہے اللہ رسول کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ اور جب کوئی تقوی اختیار نہیں کرے گا، اللہ رسول کی نافرمانی میں پڑا رہے گا، تو اس کا کام کیا ہوگا؟ مشکل میں پڑ جائے گا۔ اور 13ویں بات یہ ہے نیکیوں کا برباد ہونا۔ جو کچھ نیکیاں ہم کیے تھے نا وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے قیامت والے دن لوگ جو ہیں بڑے بڑے پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا صفہم لنا، اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے ذرا بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ گرچہ کہ تم میں سے ہی ہوں گے اور تمہارے جیسے ہوں گے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں نا تو پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یوں تو سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں اور دیندار نظر آتے ہیں، لیکن ان کا گناہ کیا ہے؟ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کر دیتے ہیں۔ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب تنہائی مل جائے تو پھر سارے حدود پامال کر گئے۔ بظاہر معاشرے کے اندر بڑے نیکوکار، اللہ کے رسول نے کہا پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی لیکن سب ضائع ہو جائیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ ہماری زندگی میں گناہوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ان چیزوں سے ہم محروم ہو جاتے، لہذا ہم کو اللہ اور رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی اور آخرت بھی دونوں سنور جائے۔